لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وفاقی ٹیکس محتسب کی طرف سے ایک آگاہی سیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسٹیل میلٹرز اور ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ہونے والے انتہائی اہم سیشن کی صدارت مینیجنگ ڈائریکٹر ماڈل گروپ آف کمپنیز اور اعزازی کونسل جنرل کرغستان مہر کاشف یونس نے کی، جبکہ وفاقی ٹیکس محتسب کی جانب سے آگاہی سیشن کے کوارڈینیٹرز میں عدیلہ رحمان، خالد جاوید اور احمد شہاب نے شرکاء کو مفید اور شعبہ جاتی معلومات فراہم کی، جبکہ ایف ٹی او کی کارکردگی کے حوالے سے شرکاء کو ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وفاقی ٹیکس محتسب کی طرف سے آگاہی سیشن میں میاں منظور احمد چیئرمین دی پاکستان اسٹیل ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن اور میاں محمد سعید وائس چیئرمین دی اسٹیل ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن، میاں احمد حسن چیئرمین بٹالہ اسٹیل ملز اور سابق چیئرمین دی پاکستان اسٹیل ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن رحمان عزیز چند، سابق سینئر نائب صدر LCCI نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اسٹیل انڈسٹری کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی، جبکہ آگاہی سیشن میں اسٹیل میلٹرز اور ری رولنگ ملز سے وابستہ دیگر افراد نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر شرکاء نے انڈسٹری کو درپیش مسائل صدر LCCI کاشف انور وفاقی ٹیکس محتسب کے آگاہی سیشن کے کوارڈینیٹر کے سامنے رکھے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور نے شرکاء سیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لاہور چیمبر آف کامرس وفاقی ٹیکس محتسب کا دوسرا آفس ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے ممبران اور لاہور بھر کے کاروباری افراد کے لیے معلوماتی اور پیشہ ورانہ کارآمد سیشن کا انعقاد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اس موقع پر آنریری کونسل آف کرغستان اور مینیجنگ ڈائریکٹر ماڈل گروپ آف کمپنیز مہر کاشف یونس اور دیگر کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ 2019 میں پہلے تھائیلینڈ کے اندر انڈین ایک کمپنی وہ سیمینار کرواتی ہے کانفرنس کرواتی ہے اسٹیل انڈسٹری کی، اور اس کانفرنس میں اسٹیل انڈسٹری اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ اسٹیل پروڈیوسر بن گیا ایسٹ، اور 1 بلین جیسے نے بتایا کہ ٹیکس ریونیو کی پوٹینشیل، اس کے بعد 1 بلین ڈائریکٹ امپلائمنٹ کی پوٹینشیل، اس کے بعد پھر انڈائریکٹ ملینس آف پیپل جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب پھر 5 چھٹے نمبر پہ ویتنام اور تائیوان اور تھائی لینڈ، یہ چائنا نے ان کو اٹھا دیا ہے، وہاں سے بلٹس پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ چائنا بھی جاتے ہیں صرف ایک سنگل پروڈکٹ کے اوپر۔ تو مجھے فخر ہے اپنے بڑا پہ انہوں نے اسٹیل انڈسٹری کی بھرپور نمائندگی کی ہے آپ کے پاس، اور سیکنڈ فخر ہے مجھے اپنے بھائی پہ، چھوٹے بھائی پہ، کہ اس نے بہترین طریقے سے آپ کو تمام فیکٹس اینڈ فگر سے آگاہ کیا ہے۔ جو آرگنائزڈ اسٹیل مینوفیکچر سیکٹر ہے وہی سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوا ہے، اور اگر ہم اس پہ لانگ ٹرم کمپلیٹ اسٹڈی ایف ٹی او کے ساتھ مل کے ایسوسیشنز دونوں اور لاہور چیمبر، ہم آپ کو جو بھی فیکچوئل اور ایموشنل اور ججمنٹل ڈیٹا ہے، آپ پتہ پاکستان ڈیٹا کی کیا پوزیشن ہے، تینوں کو پھر اکٹھا کر کے آپ کو پھر ہم ڈیٹا دیں۔ جبکہ قانون کے مطابق ان کے پاس کئی ایسی اور سے میز کے اندر بھی لیئرز ہیں وہ ان کے خلاف کر سکتے تھے، جبکہ انہوں نے سب کو بائی پاس کرتے ہوئے کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کی۔ اس میں کئی ہمارے جو ممبر جو موزز ممبران تھے جنہوں نے ارباں روپے اوور دی ایئرز پے کیا حکومت کو، they were held in custody which was very unfair at the part of the government and for everyone in particular۔ اس کی مین بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب 2019 کے اندر ہم 18 اور 19 کے فائنینشیل ایئر کے اندر جب ہمیں شفٹ کیا گیا IMF کے پریشر کی وجہ سے، کیونکہ ان پلان تھا، اٹ واز ناٹ پلان ایٹ پارٹ آف دا IPR کہ ہمیں وہ جنرل سیلز ٹیکس رجیم کے اندر لے کر آتے ہیں، جو وہ لے کر آئے تو ایشو آ کے ڈاکومنٹیشن کا۔ اب دوسری طرف کووڈ آ گئی، کووڈ یعنی کہ جب کووڈ آیا اس وقت ہماری جتنی بھی انٹرنیشنل جو شپمنٹس تھی وہ ڈیلے ہو گئی، وہ ڈیٹینشن ڈیمیج ہوئی، لہذا ہمیں سفر کرنا پڑا۔ اور تیسرا ایک اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آیا وہ جو پچھلے سے پچھلے سال 2022 جولائی کے اندر اسپیسیفکلی جو اسٹیٹ بینک کا پروڈینشیل ریگولیشن تھا کہ ہم اپنی امپورٹس کو اس طرح کی ایکسیس نہیں کھول سکتے کیونکہ بیکاز آف دا شارٹ فال آف فارن ایکسچینج، تو ہمارا وی ور ویری ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن کہ IPR کی طرف سے ہمارے کیس ہمارے اگینسٹ اپراد یہ کہ ہمارا اسٹیل سیکٹر بھی ہے، اس کے اندر آپ یہ کہہ لیجیے 3 میجر ایسوسی ایشن انوالوڈ ہے، جس میں ایک جس کے ابھی اس وقت انکمبنٹ چیئرمین
फॉर्मर चेयरमैन और फाउंडिंग चेयरमैन अभी इस मीटिंग को मौजूद है, इंट्रोडक्शन को करा हुआ है। तो पाकिस्तान स्टील मेटल्स एसोसिएशन, पाकिस्तान स्टील री रोलर मिल्स एसोसिएशन एंड पाकिस्तान लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन अरबाह रुपए over the years पे किया हुकूमत को, they were held in custody, which was very unfair at the part of the government and for everyone in particular. इधर 2019 के अंदर हम 18 और 19 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब हमें शिफ्ट किया गया IMF के प्रेशर की वजह से, क्योंकि अनप्लान था, इट वाज नॉट प्लान एट द पार्ट ऑफ द IPR कि हमें वो जनरल सेल्स टैक्स रिजीम के अंदर लेकर आते हैं, तो वो लेकर आए तो इशू आ गया डॉक्यूमेंटेशन का। अब दूसरी तरफ कोविड आ गई। कोविड यानी कि जब कोविड आया उस वक्त हमारी जितनी भी इंटरनेशनल जो शिपमेंट्स थी वो डिले हो गई, वो डिटेंशन डैमेज हो लगा, हमें सफर करना पड़ा। और तीसरा एक और कंट्रीब्यूटिव फैक्टर आया, वो जो पिछले साल 2022 जुलाई के अंदर स्पेसिफिकली जो स्टेट बैंक का प्रूडेंशियल रेगुलेशन था कि हम अपनी इम्पोर्ट्स को उस तरह के एक्सेस नहीं खोल सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारा वी वर वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर आवर रॉ मटेरियल, और जो हमारी इम्पोर्ट का उस वक्त तकरीबन था वो 6 मिलियन मेट्रिक टन टू 7 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम था, जो कि इंडिजिनस स्क्रैप की जो कंट्रीब्यूशन थी उसके अलावा वो थी बिटवीन 3 to 4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। वो इंटरनेशनल इम्पोर्ट डिक्रीज की, इंडिजिनस स्क्रैप के ऊपर इन्हिसार ज़्यादा हुआ, और नेचुरली in order to keep on running the production and the companies, they are members were forced to purchase from the local market through one board register. हम बैंक हमारे से हमारी प्रॉपर्टियाँ रखता है, हमारी गारंटी लेता है, हम अंधे हो गए, उनको उधार दिया हुआ हमारे पूरे पाकिस्तान में जो लोहा पड़ा है ना वो सारे लाहौर वालों का पड़ा है। आप बता दें उधार ना हम उनके को मुकदमा कर सकते हैं, ना उनसे प्यार से मांगते हैं लाहौर दे जा लाहौर ले जाओ, ऐसी लोहे की ये अगर वो सारा किसी चेन में आ जाए, किसी टैक्स में हम चेक से पैसे दें, चेक से लें, सारा मामला ही हो जाए। अगर किसी के खिलाफ FIR लॉन्च होती है और वो समझते हैं कि ये गलत हुई है, इसमें तमाम कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। FBI में ज्यादा कर है कि 2020 में उन्होंने हमारे यूनिट पर टन यूनिट 800 थे, यानी कि 1 टन लोहा बनाने के लिए 800 यूनिट पहले दिया था, वो उन्होंने 700 कर दिया। अब देखें कि वो कैसे कर दिया कि वो मुख्तलिफ किस्म की समझते हैं, कोई नई है, कोई पुरानी है, कोई किसी डिज़ाइन की है, किसी डिज़ाइन की है, इसी तरह जो स्क्रैप है वो किसी क्वालिटी का है, किसी क्वालिटी का है, तो उसको उन्होंने 700 कर दिया। अब चाहते हैं कि इसको दोबारा 800 यूनिट करें। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.